اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین، خواتین و حضرات اور طلباء قرآن، السلام علیکم۔ آج مورخہ 24 جولائی 2020 اور جمعۃ المبارک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم نے سورہ الحشر کے حوالے سے آیت نمبر 23 کا مطالعہ کر رہے تھے، یہ کچھ دن کا چونکہ گیپ اس میں آ گیا تھا، کچھ ہماری سستی سمجھ لیں یا جو بھی، تو آج انشاءاللہ ہم اس کا ہی دوبارہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الحشر اور آیت نمبر اس کی 23 ہے۔ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے الہ واحد کا اور اس کی جو صفات ہیں اس کا ہم مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رفقائے محترم، میرے نہایت ہی عزیز طلباء قرآن، آج کا جو دن یا جو تاریخ ہے آج کی 24 جولائی، یہ اس حوالے سے ایک تاریخی دن کہلائے گا کہ آج ایک اسلامی ملک جس کا نام ترکی ہے، اس میں ایک ایسی مسجد جو کہ آج سے 86 سال پہلے بند کر دی گئی تھی، اور اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے بڑا پیچھے سے، تو اس کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آج اس کو کھولا گیا ہے باقاعدہ، اور اس میں اس کے جو صدر ہیں طیب اردوغان، آج انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں جمعۃ المبارک بھی ادا کیا ہے، اور اللہ کے حضور میں بہت سی دعائیں بھی وہاں کی گئی ہیں، اور وہ ایک دیکھنے والا سما تھا۔ یعنی آج کا جو دن ہے یہ ہسٹوریکلی ایک بہت عظیم اس حوالے سے یہ دن متصور ہوگا فیوچر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر اتحاد فرمائے، ان کے اندر جو فرقہ پرستی کو ختم کرے، اور ان کی جو یہ جو بدراہ ہو چکے ہیں، ڈیریلڈ ہو چکی ہے یہ قوم، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پٹری پر لے آئے، اور اس کو اس خدا جو اللہ کی کتاب ہے اس کے مطابق اپنا سسٹم کو رائج کرنے کی، اسٹیبلش کرنے کی ان کو ہمت، استقامت اور ان کے اندر اخوت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ تو باقاعدہ 10 انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ میرے سامنے آ رہی ہے، اس سے ہم انشاءاللہ آج درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ صاد ہے، سورہ صاد، یہ 38 نمبر سورت ہے، 38 نمبر سورت ہے، سورہ صاد اس کا نام ہے، اور جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 581، 581۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ ایک آیت ہے زبردست وہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں وہی آیت جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، یہ مالک کا فرمان ہے۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہمارے پاس کلام مجید موجود ہے اس کا صفحہ نمبر 218 ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کاش ہمیں اس آیت کا ہی ادراک ہو جائے اور ہم اس کتاب کو سننا شروع کر دیں، دل کے کان کھول کر پوری توجہ کے ساتھ۔ تو اللہ فرمایا جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سنایا جائے، پیش کیا جائے، تو تم کیا کرو، نہایت توجہ سے، نہایت ہی منہمک ہو کر، خاموشی سے، عاجزی سے اس کو سننا شروع کرو، دل کے کان کھول کے۔ تو فرمایا اس سے کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تمہارے پر رحمت ہے۔ یہ ہے اعجاز قرآن۔ تو سورہ صاد کی آیت نمبر ہم لیں گے 29۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے موتی پروئے ہیں، موتی، سچے موتی، انمول موتی ہیں۔ یہ کتاب کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کلام مجید کا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے چھوڑا ہوگا، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ قرآن کیا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ ہے سمجھانے کے قابل، سمجھنے کے اور سمجھانے کے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کے قابل۔ تو کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے، آیت نمبر 29 ہے سورہ صاد کی، کتاب انزلناہ الیک مبارک،
انداز دیکھیں اب، یہ کتنی زبردست آیت ہے یہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے یہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ لیدبروا آیاتہ، شرط یہ ہے کہ آپ اس کی جو آیات ہیں اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، یہ ہے اس کی شرط۔ برکت تب آئے گی۔ فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور یہ تذکیر، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی کن کے لیے؟ اولو الالباب، جو صاحبان عقل و دانش ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جو سط نکالتے ہیں، جو جوہر نکالتے ہیں چیزوں کا۔ اولو الالباب ان کو کہتے ہیں جو یعنی کہ جوہری جو ہوتے ہیں، سط نکالنے والے۔ اولو الالباب صاحبان عقل و دانش، عقل و غور و فکر سے کام لینے والے، یہ ان کے لیے اس میں تذکرہ ہے، یہ ان کے لیے تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے۔ تو فرمایا کہ کتاب ہے مبارک، اور مبارک کسے کہتے ہیں؟ یعنی عربی میں برکہ حوض کو کہتے ہیں، جو تالاب ہوتا ہے پانی کا چشمہ، اس کو کہتے ہیں۔ اور ایسا چشمہ کہ جس میں ہر وقت تر و تازہ پانی موجود رہے، پینے والے پیتے رہیں، لیکن اس چشمے میں کبھی ایک ذرہ برابر بھی فرق نہ ہے، وہ لبالب بھرا رہے، اور کبھی اس کے اندر سرانٹ پیدا نہ ہو، کبھی اس کے اندر تعفن پیدا نہ ہو، ایسا چشمہ ہو، تو وہ اسے مبارک کہتے ہیں، وہ برکہ ہوتا ہے۔ برکہ اسی سے مبارک ہے۔ مبارک قرآن، یعنی قرآن کریم کے اندر جتنے بھی الفاظ قرآن ہیں، یہ کس کے؟ یہ کلام الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ہمارا جو والی وارث ہے، جو ہمارا مینوفیکچرر ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کا کلام ہے، تو یہ تر و تازہ ہی رہے گا ہر وقت۔ اس میں نہ تو کبھی کمی آئے گی، نہ اس میں کوئی تعفن پیدا ہونا ہے کسی قسم پہ، یعنی یہ وہ کلام ہے۔ جب بھی آپ کھولیں تو اور اس کو اس انداز سے لیں کہ جیسے ہمارے اوپر نازل ہوگا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ جو نزول کتاب آپ کے اوپر ہو رہا ہے رسول، یہ مبارک ہے، یہ برکت والی ہے۔ برکت آئے گی جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، تو اس سے برکت آتی ہے۔ تو فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات جو ہیں اس پر غور و فکر کرنا شرط ہے، تدبر کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، طے تک پہنچنا۔ تو ولیتذکر اولو الالباب، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اولو الالباب یہ بناتی ہے، یعنی عقل و دانش عطا کرتی ہے۔ اور جیسے ہی اگلی آیت میں فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، یہ دیکھیں ذرا ساتھ ہی ایک آیت اللہ نے کیسی لایا اس کے آگے، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کی۔ وہ بھی بہت بڑے عقل و دانش والے افراد تھے، وہ نعم العبد کہہ رہا اس کو، نعم العبد، وہ کیا تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص اس کی نعمتوں میں سے بندے تھے، وہ نعم العبد، کمال تھے وہ بندے، یعنی داؤد اور سلیمان دونوں، باپ اور بیٹا۔ انہ اواب، یعنی باپ اور ان کا بیٹا زبردست، انہ اواب، سلیمان بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا والا، اور ان کے والد محترم جناب داؤد علیہ السلام۔ یعنی یہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر انسان غور و فکر کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کو اولادیں بھی بہترین عطا کرتا ہے، اور دیگر جو اللہ تعالیٰ نے عوامل کائنات کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو عطا کرتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ تو لہٰذا یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ رکھی ہے کہ جو بھی دروس آپ کو مل رہے ہیں، آیات اللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو آپ نہایت غور و غور سے سنیں، ان پر تدبر کریں، عقل استعمال کریں، اور ان کو پھر آپ ایکچولائز کریں، اپنے لائیں کام کے اندر ان کو، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا بہاریں عطا کرتا ہے، اور انسان ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، نئی سچویشن میں داخل ہو جاتا ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، فضل ہی فضل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم سورہ الحشر میں 23 نمبر یہ پڑھ رہے تھے، پچھلے سال کا دروس میں ہم نے دیکھا ہے، اس کی شروعات جو ہیں یہ تو 22 اور 23 یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے شروع ہوئی ہے، جس میں فرمایا کہ هو اللہ، اللہ وہ ذات ہے، الذی لا الہ الا هو،
کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اس پر سٹریس دیا گیا، زور دیا گیا، تمام بنی نوع انسان کو سمجھائی گئی یہ بات، تمام مذاہب کے لوگوں کو سمجھائی گئی یہ بات، وننس آف اللہ، توحید، الہ واحد کا تصور۔ اور الہ واحد کا تصور اس انداز میں کہ آگے اس کی پھر ڈائمینشنز ہیں مختلف، اس کی جہتیں ہیں اس اللہ کی، اس کی صفات پھیلی ہوئی پوری کائنات کے اندر، کہ وہ کیا ہے، وہ الملک ہے، اور پھر القدوس ہے، اور السلام ہے، المومن ہے۔ اس پر ہم نے سابقہ دروس میں اکیلا اکیلا کھولنے کو سے کی تھی الفاظ کو، یہ خالی الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جہتیں ہیں، یہ ڈائمینشنز ہیں اس توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تو ایک اس میں ذات ہے نا، اللہ تو یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ تو اس طرح یہ جو ہم نے صفات الہیہ کا جو ذکر خیر کرتے چلے آ رہے ہیں، فرمایا کہ اس کی جو یہ المومن کے بعد جو اس کی صفت ہے وہ المحیمن اور العزیز۔ اس پر ہم نے کچھ پچھلے روز میں کیے تھے کچھ اس کے مختلف ایسپیکٹس، لیکن دوبارہ میں چاہتا ہوں اس کو دہرا دوں تاکہ آپ کو دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اور سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو۔ یہ اللہ تعالیٰ یعنی الملک ہے، الملک تو اوورال سارے قسم کے اختیارات کا مالک اللہ ہے، بادشاہ تمام قسم کی اسی کے پاس ہے، قوت اختیار سب اس کے پاس۔ اب اس کی یہ جو صفات ہیں، اس کی صفت نمبر یہ جو اس آیت میں ہے 5 نمبر پہ آئی ہے، المحیمن۔ المحیمن کیا ہوتا ہے؟ المحیمن ہوتا ہے جو پوری کائنات کا نگران اعلیٰ ہو، جو فاز اور یعنی کہ اچھائی اور برائی کو ڈٹرمن کرنے والا۔ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ المحیمن، نگران اعلیٰ، افسر اعلیٰ، پوری کائنات کا اگر کوئی نگران اعلیٰ ہے، کوئی یعنی جس کے ہاتھ میں ہولڈ ہے پوری کائنات کا، المحیمن وہ اللہ ہے۔ اور اس کا المحیمن کا کام یہ ہوتا ہے کہ رانگ اور جو فالس ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے، اس کو وہ بتاتا ہے کہ یہ رانگ ہے اور یہ فالس، یہ یعنی یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ فالس ہے۔ تو فرمایا کہ اس حوالے سے اس نے ایک کتاب بھیجی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے، وہ بھی محیمن ہے، اس کے ذریعے وہ چیک کرتا ہے، یعنی کنٹرولنگ پاور، یعنی ایک نگران جو ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا، آپ اس کو یعنی جو بھی آپ اس کو اس کی اس حوالے سے کہ وہ بتائے گا آپ کو رانگ کیا ہے اور رائٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ المحیمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نگران اعلیٰ۔ اب یہ دیکھیں ہم اس کو ہم لیتے ہیں، یہ نگران اعلیٰ کیسی نگرانی کرتا ہے، یہ اس نے دیا ہمیں ایک پرنسپل دیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں۔ دیکھیں آپ، اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے المحیمن جو ہے وہ اپنی کتاب کے ذریعے اس بات کو یعنی وہ ڈٹرمن کرے گا، یعنی وہ فیصلہ کرے گا، یعنی اس کو بتائے گا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، وہ اس کی کتاب کے اپنی کتاب کے ذریعے چیک کرے گا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 141 ہے، سورہ المائدہ ہے، المائدہ کی آیت نمبر ہے 48۔ میں آپ کو وہ بتاؤں گا حصہ جہاں پہ محیمن آئے گا کتاب کے حوالے سے۔ دیکھیں اللہ ہمارا ہے، آیت نمبر ہے 48، سورہ المائدہ 5:48، صفحہ نمبر 141۔ اللہ ہمارا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ رسول ہم نے آپ کی جانب جو کتاب نازل کی ہے، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ الحق ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے، یہ ٹروتھ ہے، اس کے اندر سچائیاں اس کے اندر ہیں، الحق حقائق پر مبنی ہے، فیکٹس بیسڈ ہے، یہ بتاتی ہے کتاب۔ اللہ ہمارا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ المحیمن اس کتاب محیمن کے ذریعے ڈٹرمن کرتا ہے، یعنی اس کو صحیح اس کا جو ہے تعین کرتا ہے، اس کو صحیح طور پر وضاحت کرتا ہے اس کے ذریعے، یعنی یہ چیک میٹر ہے۔ کتاب الہی جو ہے یہ ہے چیک میٹر۔ میں نے پہلے بتایا جیسے ایک دفتر ہے جہاں پہ جا کے سندیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، جیسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاکستان میں بھی ایک ادارہ بنایا ہے، HEC کہتے ہیں اس کو، جہاں وہ ادارہ اس کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی سندیں یونیورسٹیز جاری کرتی ہیں وہ ادارہ تصدیق کرے گا، تو وہ ویریفائی کرے گا، تو وہ معلوم ہوگا کہ یہ سند جعلی ہے یا اصلی ہے۔ اور یہاں تو پھر بھی مل ملا کے کئی کچھ ہو سکتا ہے،
اصلی کو جعلی اور جعلی کو اصلی. لیکن اللہ کے ہاں جو اللہ کی کتاب کے حوالے سے جو اس کو جعلی قرار دے وہ جعلی ہے، وہ صحیح ہو نہیں سکتا، اور جس کو اصلی قرار دے وہ اصلی ہوگا. اس میں دوسری بات ہی نہیں، تیسری بات ہونی کوئی نہیں. تو یہ کتاب اس حوالے سے مہیمن. اللہ ہمارا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ یا رسول ہم نے آپ کی جانب یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ الحق ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے آنے سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، جو آئیں مختلف انبیاء کے ذریعے، تو ان کی تصدیق، ان باتوں کی تصدیق کون کرے گی؟ یہ کتاب. وَمُہَيْمِنًا، یہ کتاب ویریفائی کرے گی صحیح یا غلط، تو پھر وہ صحیح یا غلط ہوگی. یعنی ویریفائی اس نے کرنا ہے. یہ نگران اعلیٰ ہے ان سب کتابوں کے اوپر. کتاب من الکتاب وَمُہَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی جو بھی انسانوں کے پاس مذہب کے حوالے سے خاص طور پر جو بھی ان کے پاس علم ہوگا، کتابیں ہوں گی، ان کو یہ ویریفائی کرے گی. یہ کتاب جو ہے الکتاب، یہ کہے گی جس بات کو صحیح ہے اور جس بات کو غلط ہے، تو پھر وہ صحیح یا غلط ہوگا. یعنی اسلام، یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے جن مذاہب کے پاس کتابیں موجود تھیں، مثلا یہ یہودیوں کی کتاب اور یا پھر یہ نصارہ کے پاس انجیل اور تورات، یعنی ان کتابوں میں جو تحریف کر دی گئی تھی، ان تحریفات کو بھی اس قرآن کریم نے آ کے ویریفائی کیا. یعنی ان کو بتایا کہ یہ سچا یا غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی ان کو کھول کے بتا دیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بہت ساری باتیں ایسی انہوں نے گڑبڑ کر دی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آ کے صحیح کیا ہے، چیک کیا ہے ان کو. تو جو کتاب یا وہ فکر اگر ہمارے ہاتھ میں وہ چیز ہو، ہمارے پاس وہ چیز ہو، جس بھی انسان کے پاس، جس بھی ادارے کے پاس، جس بھی مذہب کے پاس، جو بھی ان کے پاس ہوگا لکھا پڑھا، جو بھی ان کے پاس ہو، کتابیں دفتروں کے دفتر جو بڑے بے شک ہوں، یہ کتاب ان کو ویریفائی کرے گی کسی بات کو، تو پھر یہ سچ سنا جائے گا، سچ ہے جھوٹ ہے. فرمایا تو اے رسول آپ کیا کریں؟ فاحکم بینہم بما انزل، آپ نے اس کے مطابق فیصلے اب کرنے ہیں. کسی کی نہ تو خواہشات کا احترام کرنا ہے، نہ کسی کی کتابوں کا احترام کرنا ہے. اگر ان کی کتابوں میں اس کے مطابق بات ہے تو اس کو رکھنا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دینا. تو یہ فیصلہ کرے گی. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ اے رسول آپ نے ان کے درمیان اس انزل اللہ کے مطابق، یہ جو اللہ نے نازل کی ہے، آپ نے فیصلے کرنے ہیں. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق، اب چونکہ یہ الحق آ گیا ہے اے رسول آپ کے پاس، تو آپ نے اب ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرنا کہ وہ سنی کیا کہیں گے، شیعہ کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، ہندو کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، ایتھیسٹ کیا کہیں گے. قطعاً پرواہ نہیں کرنی کسی فرقے کی، کسی بھی مذہب کی قطعاً پرواہ نہیں کرنی کہ وہ کیا کہیں گے. ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے سامنے رکھنا ہے ان باتوں کو. یہ اگر کہے صحیح ہے تو ان کو رکھ لینا، اگر کہے یہ غلط ہے اس کو پرے پھینک دینا. یہ ہے کتاب کا مہیمن ہونا. یعنی مہیمن اس انداز سے کیونکہ اللہ المہیمن ہے، اور اس نے اپنی کتاب بینگ مہیمن ہی بھیجی ہے ویریفیکیشن کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے. تو لہٰذا ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا، ہم نے اس کے مطابق اس کو چیک کرنا. یہ ہے کتاب مہیمن، اسے کہتے ہیں مہیمن ہونا. اب اس کی جو اگلی صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں بیان فرمائی گئی ہے المہیمن کے بعد ہے العزیز. اور المہیمن جو ہے اس کے روٹ ورڈ میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ اس کے نا چار، یعنی جو بنیادی الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈکشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہے چھوٹی جو گول دو قسمی ہے ہوتی ہے نا، ہے یا میم نون، ہیمن. عربی میں عام طور پر قرآن کریم میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان کے روٹ ورڈ جو بنیادی الفاظ 3 ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی جگہ پر کچھ مقامات ایسے قرآن کریم میں جن کے جو روٹ ورڈ ہیں، جو بنیادی الفاظ ہیں، وہ 4 تک بھی ہو سکتے ہیں. اب جیسے اس میں 4 آئے ہیں، بہت کم ہوں گے قرآن کے، بہت کم جہاں 4 الفاظ آئے ہوں گے، لیکن عام طور پر 3 جو ہے نا وہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے لفظ. تو اس لیے اس میں 4 ہیں، ہے یا میم نون. تو اس کو ہیمن اور مہیمن وہ جو کتاب ہے اس حوالے سے.
تو اس لیے اب اگلا ہے العزیز. العزیز جو ہے یہ اس بہت غور طلب یہ صفت ہے العزیز. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے اردو میں تو ہم عزیز استعمال کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہے قریبی اس کو ہم عزیز کہہ دیتے ہیں، یا ہم کسی کو عزت دینے کے حوالے سے، احترام دینے کے حوالے سے اس کو بھی عزیز کہہ دیتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے. یعنی اس کو احترام کے حوالے سے ہم لیتے ہیں الفاظ کے معنی کہ کسی کو شرف و مجد ہے، جی بڑا اچھا بندہ ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ عزیز کہلاتا ہے. اور عام طور پر یہ جو پرانے بادشاہ گزرے ہیں ان کو بھی العزیز کے نام سے ہی پکارا جاتا رہا ہے. اور خاص طور مصر کے اندر میں بھی آپ کو حوالے بھی دوں گا کہ مصر میں تو جو بادشاہ تھا اس کو عام طور پر العزیز کہا جاتا تھا. یعنی وہ الملک بھی اپنے آپ کو کہلاتا تھا اور العزیز، یا اس کے جو اگر وزیر ہوتے تھے ان کو بھی العزیز کے نام سے پکارا جاتا تھا. یا کوئی بڑا امیر آدمی یا کوئی رئیس ہے اس کو بھی العزیز کہتے تھے. تو یہ العزیز جو ہے اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھ لیں، یہ اس کے جو بنیادی حروف اس کے اندر ہیں وہ عین زا زا، عزازا، یعنی عزازا. اس سے ہی پھر العزیز بنتا ہے، اس سے عزت بنتی ہے. اس سے ہی آپ کو مختلف جو ہے نا نام، اس کے مختلف شیڈ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. تو اس کا عام طور پر جو یعنی مخصوص اس کا جو عربی میں اس کا جو معنی میننگ ہم لیں گے عزازا، اس کا مطلب ہے قوت، غلبہ، شدت، رحمت. یعنی اس میں مختلف شیڈ آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم ابھی انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ العزیز جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، بلکہ 20 جگہ پر اور 100 سے بھی اوپر مقامات ملیں گے آپ کو جہاں العزیز اور عزیز کے لفظ کا الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. تو عزازہ ہوتا ہے قوت، غلبہ. یعنی اللہ جو الملک ہے اس کے جو اختیار جو ہے اس میں غلبہ ہے، قوت ہے، شدت ہے، ہر حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ قوت خود بھی رکھتا ہے اور دوسروں کو جس کو وہ چاہے قوت وہاں پہنچاتا ہے. دوسروں کو بھی جس کو اللہ چاہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق اللہ جو ہے وہ ان کو قوت عطا کرتا ہے. جس طرح میں آپ کو اس کا نا ایک چھوٹا سا شیڈ میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ لفظ کھلے آپ کے اوپر. جب تک آپ کے اوپر لفظ نہیں کھولیں گے نا اور آپ دھیان نہیں دیں گے اس وقت تک قرآن کریم سمجھ نہیں آئے گا. یہ ہے تدبر فی القرآن کی کتاب. لیدبروا آیاتہ، میں نے وہ جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ آپ اس کے اوپر کیا کریں. ہم سب، میں بینگ طالب علم قرآن اور آپ بھی بطور طلباء قرآن، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کے اوپر کیا کریں، تدبر کریں، ان الفاظ پر بھی غور و فکر کرنا. جیسے میں بتا رہا ہوں عزازہ، عزازہ یہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اس کا جو یہ استعمال ہے نا یہ آپ کو ملے گا 36 نمبر میں. سورہ یاسین ہے 36 نمبر. کبھی غور ہی نہیں کیا سورہ یاسین کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا راز پنہا ہے. یہ 561 صفحہ ہے، 561 561 سورہ یاسین ہے 36 نمبر. ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بتایا نا اس کے اندر قوت ہے، اس کے اندر شدت ہے. یعنی اللہ العزیز ہے، تمام قوتوں کا مالک. منبع جو ہے، منبع قوت، منبع یعنی قوت کی شدت جس کے اندر ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. ابھی اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. وہ جس کو وہ چاہے وہ قوت وہاں پہنچا سکتا ہے، وہ طاقت دے سکتا ہے دوسرے کو. یہ ہے اگر کسی کے پاس اپنے پاس طاقت نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا. آپ بھی لڑکھڑا رہا ہے تو دوسرے کو کیا دے گا وہ. تو اللہ ہے العزیز. اس کی آپ مثال دیکھیں، میں آپ کو وہ جو روٹ ورڈ ابھی بتایا ہے نا یہ اس میں آئے گا 14 نمبر میں. سورہ یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 14 میں دیکھیں آپ. یہ اوپر سے ایک واقعہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے 13 نمبر میں. سورہ یاسین 36/13 اور 14 میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. کہ اللہ ہمارا کہ ایک قریہ کو بطور مثال اللہ پیش کر رہا ہے کہ ان کو ایک گاؤں والوں کا، ایک بستی والوں کا قصہ بیان کریں کہ وہاں پہ 2 مرسلین جو تھے، رسول بھیجے اللہ ہمارا، کہ وہاں آئے 2 رسول، 2 پیغمبر آئے. اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین. یعنی وہاں جو پیغمبر بھیجے اللہ نے،
اللہ ہمارے وہ دو تھے، اذ ارسلنا کہ جب دو ہم نے رسول بھیجے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، پیغمبر یعنی رسول اوپر کی آیت میں بتایا کہ رسول بھیجے، جب ان کے وہ بستی میں رسول گئے تو رسول کتنے تھے؟ دو تھے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو رسول تھے، یہ اس میں واحد اسنان دو کہتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے ان بستی والوں نے کیا کیا؟ فکذبوہما، ہما دو کو کہتے ہیں، یعنی ان دونوں رسولوں کا انکار کر دیا اس بستی والوں نے۔ اب اللہ ہمارا فعززنا، یہ دیکھیں میں جو آپ کو نقطہ بتانا چاہ رہا تھا، فعززنا، یہ عزازہ میں نے بتایا روٹ ورڈ ہے، بنیادی حروف تین ہیں، یعنی عزیز کے اندر، العزیز کے اندر، عزت کے اندر، یہ تین حروف آپ کو جہاں بھی آپ آئے گا عزت کا تو آپ کو یہ تین تو لازمی اس کے اندر ملیں گے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے قوت دینا، قوت وہاں پہنچانا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، وہ دو رسول تھے تو اللہ ہمارا ہم تیسرے رسول کے ذریعے ہم نے ان کو کیا کیا؟ قوت وہاں پہنچائی، ان کو طاقت بخشی، ہم نے ایک رسول اور دے دیا، فَعَزَّزْنَا، تقویت دی، فَعَزَّزْنَا، عزازہ، یہ میں نے بتایا نہیں ابھی آپ کو کہ بنیادی حروف تین ہیں، عزازہ یہ ہے کہ تقویت دینا، یعنی اللہ کی ذات جو ہے چونکہ وہ قوت والی ہے، خود اس کے اندر خود وہ القوہ یعنی العزیز کا مطلب زبردست قوت والا، شدت والا، تو اس نے کیا کیا؟ فعززنا، اللہ ہمارا فعززنا، ہمارے ہاں تو یہ نا کہ ہم نے، یعنی میں نے بتایا اردو میں ہم جو ہے جو الفاظ استعمال کریں گے تو اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، عربی کے الفاظ میں جب تک آپ عربی میں ہی نہیں سیکھیں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم تو ویسے بڑا فلاں جی بڑا عزت والا بندہ ہے، بھئی آپ نے تو اس کی عزت جو ہے وہ اس کو ایگو ہٹ کر دی، آپ نے اس کو آنر کے انگریزی میں آنر کہتے ہیں، میں نے اس کو بڑی آنر دی ہے، یا تو میں تیری عزت کر رہا تو میرے خلاف ہی بولی جا رہے ہیں، یعنی اس طرح وہ عزت کو ہم لیتے ہیں اور معنوں میں کہ جیسے کسی کی ذرا آؤ بغد کرنی ہو، کسی کو تھوڑا سا اس کو مقام دینا ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو، تو عزت جب اردو میں کریں گے اس کے معنی چینج ہو جائیں گے، لیکن جب اس کو اب عربی میں اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو اس کا صحیح مفہوم، صحیح معنی جو ہے ڈٹرمن ہو جائے گا۔ اب جیسے یہاں ہے فَعَزَّزْنَا، فَعَزَّزْنَا، اور یہاں بھی انہوں نے ترجمہ لکھا تیسرے سے تقویت دی، یہ وہی بات ہے، یعنی تقویت دینا، قوت فراہم کرنا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان دو کو ایک تیسرے پیغمبر کے ذریعے تقویت دی ان کو، اب ہوتا ہے دو سے اب تین ہو گئے، یعنی ان کو قوت وہاں پہنچائی ہم نے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے کے ذریعے، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو یہ جو عزازہ ہے یہ بنیادی لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس قرآن کریم میں یہ اس آیت میں، یہ آیت مبارکہ میں استعمال ہوا ہے، فَعَزَّزْنَا، عزازہ، تقویت دینا، قوت وہاں پہنچانا، یعنی یہ ہے عربی میں اس کا جو ہم نے مفہوم یہاں ڈٹرمن کیا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، واضح کیا ہے، فَعَزَّزْنَا۔ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں، العزیز جو ہے، العزیز میں بیسک لفظ جو ہے وہ عین زازا، عزیز، قوت والا، غلبے والا، یعنی شدت اس کے اندر جو ہے قوت کی وہ ہے۔ اور اس میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مختلف العزیز جو ہے مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے، بہت سارے مقامات پر جو ہے نا وہ العزیز۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ العزیز جو ہے وہ اپنی یعنی صفت کے ساتھ استعمال ہوئی، یہ عجیب انداز میں نے دیکھا قرآن کریم کے اندر کہ جہاں العزیز آیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک صفت بھی لگائی ہے، ساتھ شامل کی ہے۔ اس سے پہلے ہم ذرا دو تین مقامات دیکھتے ہیں کہ یعنی جو قرآن کریم میں سورہ یوسف ہے 12 نمبر، اس میں دو تین مقامات پر العزیز کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو ذرا اور وضاحت ہو جائے گی کہ بادشاہوں کو بھی العزیز کہا جاتا تھا، خاص طور پر آپ جب مصر کے حوالے سے بادشاہوں کو دیکھیں یا یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ ترکی کے اندر، ان کو بھی العزیز کے نام سے ہی پکارا جاتا رہا۔ تو یہ دیکھیں آپ
12 نمبر صورت ہے سورہ یوسف، 295 نمبر صفحہ ہے، 295، 295 صفحہ، اور آیت نمبر ہے اس کی 30، سورہ یوسف۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، کہ جس وقت وہ شہرہ ہوا اس عورت کا جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا تھا، تو شہر میں اس کا ڈنڈورا پیٹ گیا، اس کی شہرت ہو گئی، اس کی ہوا پھیل گئی، اس کی بات پھیل گئی، تو اس نے کیا، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، یعنی وہ جو عورتیں تھیں اس شہر کی، وہ باتیں شروع کرنی انہوں نے کس کی، وہ جو عزیز تھا مصر میں، العزیز امرا، یعنی اس کی بیوی کے متعلق، وہ جو العزیز بادشاہ تھا یا وہ منسٹر تھا اس وقت کا، جو وزیر تھا یا وہ رئیس تھا، جو بھی کہہ لیں آپ اس کا، العزیز یہاں استعمال ہوا ہے لفظ، یعنی عام بندے کے لیے ہو یا کسی بادشاہ جو دنیاوی قسم کے جن کے پاس تھوڑا سا آتے ہیں، وسائل آتے ہیں، ان کو اگر آپ العزیز کہیں گے تو ساتھ اس کی جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی صفت نہیں ملے گی۔ میں صرف آپ کو یہ نشاندہی بھی کروں گا، یہ العزیز آیا صرف کہ وہ کیا تھا، العزیز۔ اسی طرح اس کو انہوں نے ایک دو تین جگہ پر اور بھی استعمال ہوا ہے، یہ 12 آپ 78 دیکھیں، اسی کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 میں دیکھیں، یہ وہ مقامات ہیں جس پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ غور و فکر کے نتیجے میں یہ مقامات کھلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں 78 نمبر 1278 سورہ یوسف کی آیت نمبر 78، 303 صفحہ ہوگا۔ فرمایا کہ قال یا ایھا العزیز، قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیر فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب وہ جس وقت وہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں گئے غلہ وغیرہ لینے، تو وہاں انہیں ایک ان کے بھائی کو رکھ لیا تھا وہاں، تو اب وہ جو بقایا بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو، ان کو نہیں پتا یہ یوسف ہے، اس وقت تک نہیں پتا چلا ان کو، انہوں نے بھی ان کو العزیز کہہ کر پکارا ہے، قالوا یا ایھا العزیز، یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیر، کہ ان کے والد جو ہے اس کے بوڑھے ہیں، یہ قصہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہاں انہوں نے العزیز کہہ کر پکارا ہے جناب یوسف علیہ السلام کو۔ اسی طرح آپ جب دیکھیں گے یہ 1251 میں بھی دیکھ لیں، اس سے پیچھے والی ایک آپ کو اور میں دیتا ہوں والا، یہ 4 حوالہ جات ہیں قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں العزیز کے حوالے سے، 51 میں بھی یہی ملے گا آپ کو، یہ 1251 دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہ قال ما خطبکن صفحہ نمبر 299 پہ سورہ یوسف 12 نمبر، اس کے آیت نمبر 51 دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ نیچے جا کے دیکھیں آپ، قالت امرأۃ العزیز، العزیز یہاں بھی وہ العزیز کہہ کر وہ پکار رہی ہے۔ اسی طرح آپ 12 جو ہے وہ 88 دیکھ لیں، یہ اسی کی سورہ یوسف کی، یہاں بھی آپ کو 1288 صفحہ نمبر 305 پہ نا، فلما داخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو بھائی کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا العزیز، آگے تو ان کا پھر ذکر ہے، تکلیف میں پہنچی ہے وہ سارا، ہم پورا واقعہ نہیں بتا رہے، لیکن میں جہاں جہاں العزیز استعمال ہوا ہے، نشاندہی میں نے آپ کو یہ کرنی ہے کہ بادشاہ جو دنیاوی جو رنگ میں بادشاہ جن کے پاس تھی یا پھر اقتدار تھا جن کے پاس، ان کو یہاں 4 مقامات میں نے آپ کو دکھائے ہیں، العزیز خالی العزیز کے طور پر استعمال ہوا ہے، العزیز یعنی وہ چونکہ بادشاہ کے پاس قوت ہوتی تھی، اب آج بھی یہی ہے، ان کے نام ذرا بدل گئے، تو یعنی جس کے پاس قوت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، اس کو العزیز کہا جاتا تھا اس وقت۔ اب اسی طرح میں آپ کو اب جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو العزیزیت ہے اس کا خاصہ دیکھیں آپ ذرا، میں آپ کو یہ نشاندہی کرانا چاہ رہا تھا کہ العزیز ایسے نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ کو، تو جو عزیز پکارا گیا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں تو وزڈم ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں اس کا فضل ہے، مختلف حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، لیکن ہوا ہے ساتھ ایک ساتھ اس کی جو ایک صفت ہے نا ساتھ اس کے وہ لگی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سورہ الحدید ہے،
اور اس کی آیت نمبر 1 دیکھیں آپ، 57 نمبر صورت ہے، آیت نمبر 1 ہے، اور اس کی صفحہ نمبر 696، 57:1 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ ہے ڈسٹنکشن کرتا، العزیز بھی ایسا کہ حکمت اس کے پاس ہے، وزڈم والا، حکمت والا، العزیز قوت، اقتدار، غلبہ، طاقت تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کا سارا کچھ جو ہے یہ اس کی وزڈم پر مبنی ہے، الحکیم ہے وہ، ساتھ وہ الحکیم بھی ہے۔ یہ دنیا کا کوئی آپ دیکھ لیں کہیں بھی شاید ہی استعمال ہوئی ہو اس صفت اس کے ساتھ، اول تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہو تو ایک آدھ کو ہوتی کسی کے پاس کہ جی بڑا عادل بادشاہ ہے، اس طرح کا بڑا مخیر ہے، ایک آدھ چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کتنی اس کے ساتھ صفات لگی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی سبح کر رہی ہے جو کچھ بھی ہے سماوات اور ارض میں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جد و جہد میں مصروف ہے ہر چیز، کیونکہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ وہ اللہ جو ہے وہ العزیز ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، اور اس کا جو قوت اور غلبہ جو ہے وہ الحکیم ہے، حکمت پر مبنی ہے، وزڈم اس کے اندر ہے، ہر قسم کی عقل اس کے اندر ہے، حکیم ہے وہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ ہے اس کی شان۔ اسی طرح آپ کو میں تھوڑے سے اور حوالے دیتا ہوں تاکہ آپ کا نا کھلے فہم، آپ کا فہم کھلے گا جب آپ اس پر غور کریں گے ہم سب۔ جیسے یہی ہم سورہ الحشر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی جو اس کی پہلی آیت ہے نا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، سبح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر چیز جو سماوات ارض میں ہے، کیوں کہ وہو العزیز الحکیم۔ یہ آپ کو نا بہت سارے مقامات ایسے قرآن کریم کے اندر ملیں گے، اور یہ اسی طرح اسی کی جو آخری آیت ہے 24، اس میں بھی یہی ہے کہ وہو العزیز الحکیم۔ یہ جو ہم 59 پڑھ رہے ہیں، 59/24، اور اسی طرح آپ کو جگہ جگہ نا یہ آپ دیکھیں سورہ الصف ہے 61 نمبر صورت، سورہ الصف اس کی آیت نمبر ہے 61، 714 صفحے پہ سورہ الصف 61 نمبر، اور اس میں آپ دیکھیں اس کی پہلی آیت میں یہی چیز جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اور آپ اس میں ایک اور چیز غور کریں گے کہ یہ اینڈ پر آتا ہے العزیز الحکیم، اور اس سے پہلے جو بات کہی گئی نا اصل میں اس بات کی وجہ سے وہ العزیز الحکیم ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے حمد و ثنا میں، اس کے کام میں جتی ہوئی ہے، جس کام پہ لگایا ہے۔ سبح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیر گردش رہنا، موومنٹ میں رہنا، اللہ نے جو اس کے ذمہ حکم لگایا ہے وہ اس میں جتی ہوئی ہے وہ چیز جو ہے نا، تو اس لیے وہ العزیز اور الحکیم، قوت والا، غلبے والا، حکمت والا۔ اسی طرح آپ اگلی دیکھیں 62 نمبر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس، یہ اس کی صفات ہے، الملک القدوس اور العزیز الحکیم۔ العزیز تو جہاں بھی آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے عام طور پر، یہ میں نے تو اس پر غور و فکر کی ہے، آپ بھی کریں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت اور بھی ساتھ آئی ہے، اور دنیاوی جو حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے 4 مقام دیے آپ کو سورہ یوسف میں، وہاں العزیز خالی آیا ہے، لیکن یہاں اس کی ایک ایکسٹرا جو اس کی ایک صفت ہے، زائد صفت جو ہے، بے شمار صفات الہی ہیں، العزیز الحکیم۔ اور آگے یہ دیکھیں میں آپ کو 2 کی اگلی آیت پڑھتے ہیں، یہ العزیز یعنی یہاں پہ ہے کہ ہر چیز سبح کر رہی ہے جو سماوات عرض میں ہے، وہ الملک ہے، وہ القدوس، العزیز الحکیم۔ اور اس 4 جو یہاں صفات الہیہ بیان فرمائی گئی ہیں، اس العزیز الحکیم نے ہمارے اوپر یہ سب سے بڑی رحمت اور اس کا فضل کیا ہوا ہے، فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
یہ قوتوں والا مالک، یہ بادشاہ حقیقی، یہ القدوس، یہ العزیز الحکیم کی سب سے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا انعام اکرام ہوا ہے کہ اس نے امیین میں سے ہی ایک رسول کی بعثت فرمائی، اور رسول بھی ایسا کہ وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیات، جو آیات کو پیش کرتا ہے ان کے اوپر، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور کتاب الہی کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی حکمت بتاتا ہے۔ یہ چار اللہ تعالیٰ کے رسول کے حوالے سے باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ قوم جو تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی مکہ میں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو فرمایا کہ اس سے پہلے تو ضلال مبین میں وہ مبتلا تھے، تو اللہ ہمارا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، اور یہ جو بات ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو بھی یعنی مومن نہیں ہوئے، مسلمان حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی یہ رحمت ہے، ان کے لیے بھی یہ امیین، یعنی ان کے لیے بھی ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کی طرف بھی یہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ ہے کیوں بھیجا گیا، کس نے بھیجا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ اس اللہ نے بھیجے ہیں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر، کہ وہ اللہ جو ہے وہ العزیز الحکیم۔ یہ ایک عجیب انداز ہے قرآن کریم کا کہ جب آپ اس طرح کی یعنی کوئی نہ کوئی پیچھے اس کا ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ العزیز الحکیم کیوں ہے کہ اس نے امیین میں سے ہی ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا ہے جو ان کو اوپر یہ کام کرتی ہے، کتاب الہی کی تعلیم دیتی ہے، تزکیہ کرتی ہے، حکمت بتاتی ہے، وائے آف اٹ بتاتی ہے، یہ ہے۔ تو یہ اللہ ہمارا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ اس العزیز اور الحکیم کا کام ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور اللہ ہمارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا جانا، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ رہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ان کا عطا کیا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا جانا اور کتاب الہی دیا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، تو جس کا چاہے وہ کر دے، وہ تو بڑا ذو الفضل العظیم ہے، فضل عظیم کا مالک ہے وہ۔ یعنی یہ میں نے بتانا آپ کو یہ ہے، ابھی تو اور بھی بہت سارے آپ کے سامنے حوالہ جات آئیں گے، جب ہم انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے تو آپ کے سامنے بہت زیادہ حوالہ جات آئیں گے اس وقت، تاکہ یہ آپ کو کھل کے سامنے آ جائے یہ چیز کہ العزیز اور الحکیم کیوں ہے وہ۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے کائنات کے اندر اس کی کار فرمائیاں دیکھیں آپ، اور ساتھ پھر العزیز الحکیم ہے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا جانا ان امیین کے اندر، مکہ کے اندر، مکہ والوں کے اندر، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی وہ ان پڑھ لوگ جو ڈیریلڈ تھے، جو پٹری سے اترے ہوئے تھے پہلے قرآن کریم کے آنے سے پہلے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، وہ ضلال مبین میں مبتلا تھے، تو یہ اس العزیز اور اس حکمت والے اللہ نے یہ ہمارے اوپر کیا کیا، ان پر بھی فضل کیا، اور ہمارے اوپر بھی تا قیامت تک جو آنے والی نسلیں ان کے اوپر فضل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے اپنے کتاب کو، اپنے رسول کو بھیجا، کیوں کہ وہ العزیز اور الحکیم، حکمت سے بھرا پڑا ہے، قوت سے بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو میں ایک اور شیڈ دے رہا ہوں کہ جتنی بھی قوت ہے، قوت کا منبع، سرچشمہ قوت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اپنے رسول کو بھی عزت بخشی، مومنین کو بھی عزت دی ہے۔ یعنی وہ قوت غلبہ جو ہے وہ ہوتا ہی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس کے مومنین جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے، یہ ان کے لیے ہوتا ہے قوت اور غلبہ۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ ملے گی چیز، المنافقون صورت ہے 63 نمبر 719 صفحے پہ المنافقون ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 8۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہ ان منافقین کا ایک نا پیچھے سارا طرز عمل بتایا جا رہا ہے سارا، کہ ان کا کیا کہنا تھا، وہ کیا کہتے تھے ہم واپس جائیں گے تو وہاں سے ہم ان کو نکال دیں گے مدینہ سے، یعنی اس طرح کی۔ اور وہاں اللہ آگے فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، لِلَّهِ الْعِزَّةُ، کہ قوت اور غلبہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وَلِرَسُولِهِ، اور اس نے اپنے رسول کو بھی یہ عزت بخشی ہے، ان کے پاس بھی غلبہ اور قوت دی اللہ نے، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
یعنی عزت جو ہے، قوت غلبہ جو ہے وہ سارا اللہ کے پاس ہے، اور اس نے اپنے رسول کو، اپنے مومنین کو بھی کیا دیا ہے؟ اس قوت سے نوازا ہے۔ اور وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جو ان کے پاس کے وہ لا علم ہے، جانتے نہیں ہیں۔ یہ سورۃ المنافقون سورت جو ہے یہ اس کا بھی شیڈ ہے، اس میں پڑھنے والی ہے، پیچھے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم کیا نکالو گے ان کو؟ قوت اور غلبہ جو ہے وہ تو اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ سب سے پہلے اللہ وہ ہے قوت والا، پھر رسول، پھر مومنین جو اس کے فالوورز ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ فرما رہا ہے، یہ آپ کو 35 نمبر میں دیکھیں آپ، کہ عزت، قوت، غلبہ جو ہے وہ ہے ہی اللہ کے لیے۔ یہ آپ کو ملے گی آیت نمبر 10 ہے، 35-10۔ یہ ایک دو شیڈ دیکھ کے پھر اس کو وائڈ اپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے 10 میں اس کو اور مزید کھول لیں گے، اس کے جو مختلف شیڈ آتے ہیں۔ یہ 35 آپ کو 10 ملے گی، 554 صفحہ ہے، سورہ فاطر ہے، فاطر 35 نمبر صورت ہے، فاطر اس کا نام ہے، 554 صفحہ ہے، اور اس کے آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا کہ من کانا یرید العزت، یہ دیکھیں وہی عزت، میں نے بتایا نا آپ کو روٹ ورڈ، اس کا آپ کو روٹ ورڈ یاد ہونا چاہیے، وہ مختلف اس کے بدلتے جائیں گے شیڈ آگے، لیکن آپ کو بنیادی الفاظ سے اگر واقفیت ہو جائے گی نا تو آپ فوراً سمجھیں کہ اس کے ایسنس جو اس کے اندر ہے، عنصر جو ہے وہ غلبے کا پایا جا رہا ہے، قوت کا پایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا من کانا یرید العزت، کہ جو کوئی چاہتا ہے قوت حاصل کرنا، جو غلبہ چاہتا ہے، تو اللہ ہمارا فللہ العزت جمیعا، ہر قسم کی عزت، ہر قسم کا غلبہ، ہر قسم کی قوت جو ہے وہ خالق کائنات کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ہے۔ فللہ العزت جمیعا، یعنی تمام قسم کی عزت، تمام قسم کا اقتدار، تمام قسم کا غلبہ، قدرت، شدت، یعنی ہر حوالے سے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ الہ واحد کے پاس۔ اسی طرح اس کا دوسری آپ کو آیت میں اسی حوالے سے دے رہا ہوں، 4:139 دیکھ لیں، 4:139 سورہ النساء ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ 139 دیکھ لیں، اس میں بھی یہی آپ کو شیڈ ملے گا۔ 122 صفحہ سورہ النساء ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 139۔ اللہ ہمارا یہ دیکھیں ذرا، 139 نمبر آیت ہے، اور صفحہ نمبر ہے 122 سورہ النساء۔ فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر، یتخذون الکافرین اولیاء، یعنی وہ لوگ کہ جو کیا کر رہے ہیں، کفار کو اپنا سرپرست، یعنی کافر جو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، کفر کر رہا ہے، جو لوگ ان کو اپنا اولیاء بنا رہے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی وہ حمایت لے رہے ہیں، ان کو کیا کر رہے ہیں؟ من دون المومنین، میری مومنین کو چھوڑ کر، مومنین سے ہٹ کر کافروں کو اپنا اولیاء بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ایبتغون عندهم العزہ، کہ ہمیں کیا ہو، ہمیں بھی ان کے پاس جانے سے کیا ہو، ان کے ہاں سے عزت ملے۔ کافروں کو اپنا والی وارث بنا رہے ہیں مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومنین سے ہٹ کر کیا کر رہے ہیں، یا مومنین کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ جناب وہ فلانا بڈیرا ہے، فلانا جناب یہ ہمارا وہ روسا ہے، وہ جناب وہ قبیلے کا چیئرمین ہے، تو اس کے ہاں ان کو عزت ملے گی، جب ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو وہاں سے ہمیں عزت ملے گی۔ یہ وہ لوگ جو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ادھر بھی پاؤں رکھ دیا، ادھر بھی پاؤں رکھ دیا، تو اللہ ہمارا ان سے کہو کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہاں تم اپنے آپ کو دماغ سے خرچ کر رہے ہو اپنا؟ تمام قسم کا غلبہ، تمام قسم کی قوت، تمام قسم کا اقتدار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کو تم اپنا والی وارث، اپنا اولیاء گردان رہے ہو، اپنا ان کو اپنا سرپرست مان رہے ہو، یا ان کے پاس جاتے ہو کہ ہمیں وہاں سے کچھ عزت افزائی ہو جائے گی، ہمیں قوت ملے گی، ہمیں بھی کوئی وہاں سے کوئی چند پیسے ٹکے مل جائیں گے، یعنی آج کل کی اصطلاح میں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ، ہر قسم کا غلبہ، قوت، اقتدار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے، اس کی ذات میں جمع ہے وہ۔ تو جس نے عزت لینی ہے اس کے پاس آئے، اور عزت کا لینے کا یہ ہے قرآن، یعنی اس کے ذریعے انسان کو قوت ملتی ہے، غلبہ ملتا ہے، کانفیڈنس ملتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے اس کی راہیں کھلتی ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ تو یہ ہے وہ چند مقامات جو میں آپ کو اس طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی اس میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو مزید کھولیں گے۔
کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک تو ہم نے العزیز الحکیم کے جو کچھ آیات دیکھی ہیں، اس کے لیے بہت ساری 20 آیات آپ کو ملیں گی جو مختلف جگہ پر العزیز الحکیم، العزیز الحمید، العزیز الغفار، العزیز الرحیم، اس حوالے سے آپ کو مختلف شیڈ ملیں گے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ اگلا جو ہم درس کریں گے اس میں کچھ شیڈ اس حوالے سے دوسری صفات کے حوالے سے بھی آپ کو سامنے لائیں گے، اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جب اللہ کو العزیز ہم کہیں گے تو اس کے ساتھ کسی صفت بھی آئے گی اس کی، اور صفت کیوں آئے گی کہ پیچھے اس کا کوئی نہ کارنامہ اس نے کیا ہوگا لازمی، اس اللہ نے، اس اللہ کے والے سے کوئی نہ کوئی وہاں اس کی کارکردگی، اس کی کار فرمائی، پیچھے اس کا جو ایک نا وہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ایک بات چل رہی ہوگی، تو وہاں پھر اینڈ پر آ کے وہ اس صفت کو لائے گا کہ میں العزیز ہوں الحکیم ہوں، العزیز ہوں الرحیم ہوں، العزیز ہوں الحمید ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے اس درس میں اس کو ان باتوں کو سامنے لائیں گے، اور اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا وآطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساعت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔